السلام علیکم جی. میں نے آپ سے ایک بات عرض کی ہوئی ہے اور میرے رب کی رحمتیں کہ وہ میری بات کو گرنے نہیں دیتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو شرموں والا ہے نا وہ شرمیں رکھتا ہے. ہم اس کی محبت میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کہہ جاتے ہیں اور وہ اس بات کی شرم رکھ لیتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر وہ شخص جس نے عمران احمد خان نیازی سے کوئی ایک ذرے کی بھی کوئی ہمدردی کی ہے، کوئی ایک آنے کی بھی ہمدردی کی ہے، کوئی ایک چوانی کی بھی ہمدردی کی ہے، اس شخص نے پلٹ کے اس کو کاٹا ضرور ہے، وڈا ضرور ہے، چک ضرور مارا ہے اس نے. ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جس نے اس کے ساتھ ایک آنے کی بھی نیکی کی ہے، شاید یہ زکوٰۃ خوروں کا، صدقات خوروں کا، خیرات خوروں کا یہ رویہ ہوتا ہے. میں نے ایک دو ایسے بھی صحاب کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں کی فلی ڈونیشن کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں، فلی ڈونیشن کے اوپر پل رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا آبجیکٹیو لے کے چل رہے ہیں، لارجر دین لائف کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی انکم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو کچھ گروپ، کچھ اہل ثروت لوگوں نے مل کے کہا کہ یار یہ بڑا کام کر رہا ہے تو اس کا خرچہ ہم اٹھا لیتے ہیں. تو اس اہل ثروت گروہ نے ان کا خرچہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو صاحب ہیں اس اہل ثروت گروپ کے ساتھ کیا کتے والی کرتے ہیں، وہ مجھے دیکھ کے باقاعدہ تکلیف ہوتی ہے، دل کو باقاعدہ پہنچتا ہے کہ یار اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھو تو یہ لوگ تمہیں پال رہے ہیں اور تم اسی کی بےزتی کر رہے ہو. یہ سب خیرات کی خصوصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو گداگر ہیں ان کو فقیری ساتھ میں اسی لیے سکھائی جاتی ہے نا، کیونکہ یہ جو خیرات کے پیسے ہیں یہ کھانے سے بندے کے ذہن کے اندر خناس آتا ہے، ایروگنس آتی ہے. اور وہ ایروگنس جناب عمران احمد خان نیازی کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. اور چونکہ ساری عمر اپنے ہتھ نل کر کے کبھی کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے. والدین پہ الزام لگا تھا کہ پہلی دفعہ لاہور کو اجاڑیا تھا راجہ رنجیت سنگھ نے اور لوٹا تھا، اور دوسری دفعہ لوٹا ہے جلندھر کے نیازیوں نے. اور ان کے بزرگوں نے چن چن کے لاہور کی اہم ترین قیمتی ترین جائیدادیں اپنے نام کے اوپر ایوب دور کے اندر الاٹ کروائی تھیں. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے لوٹ مار کی تھی قیام پاکستان کے بعد. لاہور جو تھا باقاعدہ محاورہ چلتا تھا کہ پہلی دفعہ لاہور کو راجہ رنجیت سنگھ نے لوٹا تھا اور دوسری دفعہ جلندھر کے نیازیوں نے لوٹا، اور یہ جلندھر کے نیازیوں کی آل اولاد ہے. تو یہ صاحب وہ ہیں جن کے بزرگوں نے لوٹ کے کھایا، انہوں نے مانگ کے کھایا. تو مانگنے سے آپ کے اندر ایک ایروگنس آ جاتی ہے. تو پھر جو بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، خیرات دے رہا ہوتا ہے، آپ کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہوتا ہے، تو ایک جانور ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کبھی آپ اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ پورا آپ کا ہاتھ لینے کی کوشش کرے گا، اس کے دانت یہاں پہ پڑنے کی کوشش کریں گے. میں جانور کا نام نہیں لے رہا. یہ بالکل ویسی شخصیت. گزشتہ دنوں مختلف پروگراموں میں، مختلف فورمز میں، اپنے یار دوستوں کی محفلوں کے اندر جب ہم فیض حمید صاحب کا نام لیتے تھے تو وہاں پہ بیٹھے ہر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کی دم کے اوپر گویا پاؤں آ جاتا تھا. بلکہ وہ فٹ بال کھیلنے والا جو نہیں ہوتا بوٹ جس کے نیچے کیلے لگے ہوتے ہیں، تو وہ پاؤں کے اوپر آئے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لگتا تھا کہ ہم نے وہ والا جوتا پہن کے یوتھیا کی دم کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور وہ چاؤں چاؤں کرنا شروع کر دیتا تھا. کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ڈسکشن کے دوران جب میں نے فیض حمید صاحب کا نام لیا تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ جنرل اس کا بھی تو نام لینا، اپنے فیض حمید کا نام لیتے ہیں تو باجوہ کا بھی تو نام لو نا. میں نے کبھی باجوہ کا نام میرے باجوہ صاحب دے وال کوئی میرا مطلب ہے کوئی ساڈا مشترکہ کاروبار ہے، کوئی میں انہوں کا نام نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. تو یا کوئی میرے سمجھی نہیں ہو میں انہوں کا نام نہیں لے سکتا، میں انہوں کا نام ہی لے دینا بھی جو کر کے گئے ہیں. لیکن فیض حمید کا نام آتے ہی یوتھیوں کی آنکھوں کے اندر عقیدت اور محبت کے جو جذبات اترتے تھے وہ دیکھنے کے قابل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب فیض حمید نے اتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے عمران احمد خان نیازی کے اوپر، ایسے ہو نہیں سکتا عمران احمد خان نیازی اس کو چک نہ بڑھے، اس کو ڈنگ نہ مارے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کاٹے نہ، ایسے ہو نہیں سکتا. لہٰذا آج اس کی ابتدا ہو گئی ہے. یوتھیوں سارے نیڑے نیڑے آ جاؤ، آج ابتدا ہو گئی ہے. آج سپریم کورٹ میں پیشی کے وقت جناب عمران احمد خان نیازی کو جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے
انہوں نے گھیر لیا، وہاں پہ گھیر لیا جہاں پہ اسد علی طور صاحب کے ہتھے بھی چڑھ گئے پہلی دفعہ زندگی میں جناب عمران احمد خان نیازی۔ بڑی کوشش کی عمران احمد خان نیازی نے اس کو اوائڈ کرنے کی، اور جواب بھی جو دیے وہ اونگے بونگے شونگے ہی دیے، لیکن وہاں پہ جو تھا انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو باجوہ اور فیض نے جو فائل بھجوائی، ریفرنس بھجوایا، میں نے آگے بھجوا دیا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ باجوہ اور فیض، تو فیض کا نام آج عمران احمد خان نیازی کے منہ سے ادا ہو گیا۔ اب یوتھیے مجہول جاہل ڈاگیز جو ہیں، اب ان کو ایک لائسنس مل گیا کہ اب وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ اب جنرل فیض کی بھی ہلکی ہلکی تونی دینا شروع کریں گے۔ میں اسی دن کا منتظر تھا۔ تو آج میں نے ایک دو یوتھیوں سے عرض کیا، میں نے کہا اب تو فیض کا نام لے دیا اس نے بھی، ہم تو دونوں کا نام ہی لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اب آپ بھی آ جائیں ہماری طرف، اب آپ بھی دونوں کا نام لینا شروع کر دیں اور فیض حمید کے نام کے اوپر تڑپنا بند کر دیں۔ فیض حمید صاحب جی اگلا ٹارگٹ ہوں گے، اور جیسے کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جولائی کے اندر وہ چیف جسٹس کی خلاف آنسلاٹ شروع کر دیں گے، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف سوشل میڈیا کا ان کا ٹرینڈ یہی بتا رہا ہے کہ اس کے خلاف ٹرینڈ بنیں گے۔ اور آج جو ان چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یعنی کہ بدھ کے روز جو انہوں نے بینچ بنا کے گستاخی کی ہے عمران احمد خان نیازی کی شان اقدس کے اندر، اور ان کی مرضی کا عمران ڈو جج اور عمران دار بینچ نہیں بنایا، اس کے بعد اب یہ واجب ہو گیا ہے، یعنی کہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، یہ لازم ہو گیا ہے کہ اب جناب ان کی شان اقدس کے اندر قصیدے پڑھے جانے شروع کریں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں، جو کہ ڈیٹا انالسٹ کے ماسٹر ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جولائی کے اندر انہوں نے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی مدر سسٹر ون کرنی شروع کرنی ہے۔ مدر ان لا کی بات نہیں ہوئی تھی، مدر سسٹر کی ہوئی تھی، مدر سسٹر ون کرنی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیے گا اس کو انہوں نے ہائٹ پہ لے جانا ہے 16 سپٹمبر تک، تاکہ 17 کو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں تو یہ ان کو منہ بھر کے اپنی مرضی کی قسم قسم کی بدذات قسم کی گالیاں بک سکیں، کیونکہ ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے نا چیف جسٹس، تو وہ صرف بندہ ہی بدلنا ہے، تو بدلے ہوئے بندے کے اوپر فل تھروٹل وہ حملہ کر سکیں۔ اور الحمدللہ نہ پنڈی والوں نے، فوجی بھائیوں نے، اور نہ سول بھائیوں نے ان کی اس بدماشی کے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایکٹ نہیں کیا، الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے بھائی، چھتر پڑیں گے، ہم تو سائیڈ پہ کھڑے ہو کے، وہ مراسی تھا نا، تو گاؤں کے اندر جو تھا وہ سیلاب آ گیا، تو کوئی اپنے منجی بسترے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی ٹور ڈنگر اکٹھے کر رہا ہے، ڈنگر سمیٹ رہا ہے کہ چلے اس کو ہم ٹیلے پہ لے کے جائیں، وہ پہلے ہی جا کے جناب کیس لپیٹا ہے، ٹیلے پہ بیٹھا ہے، کہنا آج مزہ آیا، غریبی تھا، سٹیک ہی کوئی نہیں۔ اور ہم بھی اس مراسی کی طرح ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے آج مزہ آیا غریبی دا، کیونکہ یوتھیوں نے جس طرح کے حملہ کیا ہے انہوں نے جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کے اوپر، وہ اس کا شاید 10% بھی نہیں تھا جس لیول کا حملہ جو ہے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پہ کرنا ہے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، ڈیٹا انالیسز کے گرو نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، اور ہم نے آج سے کوئی 4 ماہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، میرے لیے خود بڑی حیرت انگیز گل سے، لیکن ہو گئی۔ تو اب واری آ گئی ہے فیض حمید صاحب کی۔ فیض حمید صاحب نیکسٹ ان لائن ہے، ٹھیک ہے۔ فیض حمید اپنا اب پی ٹی آئی کا جو کرٹیسزم ہوگا اس کا پہلا نشانہ ہوگا عمر عطا بندیال، عمر عطا بندیال کے ساتھ ساتھ فیض حمید، اور فیض حمید کے بعد قاضی فائز عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے روکنا ہے، جو اس کے لیے اربوں خربوں کروڑوں کے فنڈ لیتے ہیں، وہ کریں، ہمارا کام صرف آواز لگا دینا، ہم آواز لگاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب جی گندم کو پانی دے لیا ہو، ادھر بھی آ جاؤ، ادھر کام خراب ہون دیا،
پانی لان گئے ہوئے نا، وہ ہمارے دیہات کے اندر نا ایسے کسی انہوں نے کندھے پہ رکھی ہوتی ہے، تو پانی لگا رہا جی منڈا پانی لان گیا ہے جی، تو آپ سب پانی لان گئے ہوئے نہیں کھانے وال کھیتاں، تو پانی اگر پورا لگ گیا ہو تو ادھر بھی دھیان کر لو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔